أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 57 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ کفار سے دوستی کی ممانعت، کفار سے دوستی نہیں کرنی۔ گزشتہ رکوع میں بھی اسی بات کا ہی حکم تھا کہ دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے اور ایمان والے دوست ہیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ تم پکڑو نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا تمہارے دین کو ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو اگر ہو تم ایمان والے۔ مذاق دین کو اور دین کے شاعر کو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جہاں قرآن مجید آغاز میں سورۃ البقرہ میں منافقین کی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو بس صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ شروع میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو مذاق کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ جل شانہ ان کے مذاق کی سزا دیتے ہیں۔ سزا کیا ہے؟ سزا بھی اس کے ساتھ ہی بیان ہوئی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ مہلت دیتا ہے ان کو، اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ دیکھو یہ انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے۔ کوئی ایسے بے نصیب ہیں جو آپ کے خاکے بنا رہے ہیں اور گستاخیاں، تو پھر ان کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ پاک ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور کر لو، اور اس عذاب عظیم کے حقدار بن جاؤ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
ہم دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس ظالم کی پکڑ نہیں آ رہی، لیکن پکڑ میں ابھی کچھ مہلت ہوتی ہے۔ کسی بھی اسلامی حکم کو، قرآن و سنت کے شعائر کو مذاق نہیں کرنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو، نادیتم آواز دیتے ہو طرف نماز کی، پکڑتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل، اذان کے ساتھ بھی مذاق اور کھیل، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان جو ہے وہ اذان کا مذاق اڑاتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو آواز نکالتے ہوئے بھاگتا ہے کہ اذان اس کے کانوں میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، جب اذان پوری ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اقامت کے وقت جب اقامت ہوتی ہے پھر چلا گیا، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 608۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو اذان ہے، قرآن پاک میں 2 مرتبہ اس کا ذکر آیا پوری اللہ کی کتاب میں۔ ایک یہ نادیتم، جب تم آواز دیتے ہو الی الصلاۃ، اور دوسرا مقام سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے پکارا جائے، وہ دوسرا مقام ہے۔ بس یہ 2 ہی مقام ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں اذان کا ذکر ہے۔ ہاں الفاظ جو ہیں اذان کے اور طریقہ وہ احادیث میں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اذان کے لفظ بتاؤ۔ قرآن پاک میں اذان کا حکم 2 مرتبہ، تو اس کے لفظ کہاں سے لیں گے؟ اذان کے الفاظ، اذان کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ احادیث سے ملے گا۔ احادیث کا انکار اصل میں قرآن پاک کا انکار ہے۔ تو یہ تمسخر اذان کا، کوئی حج کو مذاق کر دیتا ہے، کوئی مسجد کو، کوئی پردے کو، کوئی داڑھی کو، تو ہزوا و لعبا، مذاق اور کھیل یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اگر عقل ہوتی تو اذان کا مذاق کیوں اڑاتے؟ جس طرح شیطان جو ہے وہ اذان سن کر بھاگتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، اہل کتاب۔ یہاں پر کتاب سے مراد پہلی آسمانی کتابیں۔ حل تنقمون منا، تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ کیا تم عیب نکالتے ہو ہم میں؟ الا ان آمنا باللہ، مگر کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے۔ یہ لفظ تو بار بار آتا ہے، وما انزل من قبل، یہ نہیں آتا وما انزل من بعد۔ بعدوں کا لفظ، کیونکہ بعد میں نبوت ہے کوئی نہیں، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی رسالت ہے،
نہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہونی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، پہلا ہی پارہ شروع ہو رہا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے، یہ کہیں نہیں آیا کہ وَمِن بَعْدِ، بعد میں سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں پر بھی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان، فاسقون۔ فاسق کے متعلق عرض کیا تھا خرج عن طاعت اللہ، اللہ پاک کی اطاعت سے نکل گیا، یہ فاسقون ہے، اور اکثر ایسے ہی ہے۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ فرما دیجئے هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اس سے بری جزا اللہ کے ہاں، اللہ پاک کے نزدیک اس سے بری جزا من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پر اللہ تعالی نے لعنت کی۔ لعنت کا کیا معنی؟ کہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ لعنت ہے۔ غضب علیہ، اور اس پر ناراض ہوا، غضب ہوا، یہ بھی بری جزا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر۔ یہ بندر اور خنزیر کون سے؟ اصحاب سبت والے، ہفتے والے، جن کو منع کیا گیا تھا نا ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ پاک نے شکلیں اور صورتیں مسخ کر دی۔ اور حدیث میں ہے صحیح مسلم شریف کتاب القدر میں، جب کسی قوم کی شکل مسخ ہوتی ہے 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ان کی آگے کوئی نسل نہیں چلتی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں بندر اور خنزیر، یہ اللہ تعالیٰ کی الگ ایک مخلوق ہے، جو مسخ ہوتے ہیں 3 دن کے بعد سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عبادت کی شیطان کی۔ عبادہ، جس طرح سامری جادوگر تھا، کافر تھا، اور بچھڑے کی پوجا کرتا تھا، لوگوں کو بھی اس پر لگاتا تھا، تو وہ عبادت طاغوت، اس نے عبادت کی طاغوت کی، شیطان کی۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ برے ہیں مرتبے میں، وَأَضَلُّ، اور بہت زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ یہ آیت کریمہ ایسے منافقین کے متعلق ہے جن کی رہائش مدینہ پاک سے باہر تھی۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ۔ جب وہ آئے
آپ کے پاس شہر میں، آپ کی مجلس میں، کفر کی حالت میں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب نکلے تو پھر بھی اسی حالت میں آئے، کفر میں، واپس بھی کفر میں چلے گئے اپنے اپنے مکانات پر۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے تھے، بما كانوا یکتمون، چھپاتے کیا تھے؟ نفاق کو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى، آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ان میں سے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم والعدوان، گناہ میں اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں۔ سحت حرام، حرام میں اور گناہ میں اور زیادتی میں بڑے تیز ہے۔ البتہ برا ہے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب ایک ہی طبقہ رہ گیا علماء کا اور اہل اللہ لوگوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ علماء، حق والے، حکمرانوں کو اور عوام کو صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں، ایسی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، حکمرانوں کو بھی بچا لیتے ہیں، عوام کو بھی بچا لیتے ہیں۔ اور اگر یہی طبقہ اپنے رستے سے ہٹ جائے تو پھر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی تو طبقہ ہے نا آخری۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیوں نہیں منع کیا ان کو؟ الربانیون، رب والے، اہل اللہ، اللہ والے، ان کا کام تھا نا منع کرتے۔ والاحبار، اور علماء، احبار بھی جمع ہے، ربانیون بھی جمع ہے۔ ان قولہم الاثم، ان کے گناہ والی بات سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے۔ علماء نے اور اللہ والوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے، برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اسے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ مرنے سے پہلے اگر برائی سے نہیں روکا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4339، باب الامر والنہی۔ علماء، مشائخ، ان کا ذمہ ہے نا کہ نبیوں والی دعوت اللہ کے بندوں کو پہنچائیں اور سنائیں، حرام کھانے سے منع کریں۔ عزیز بھائیوں، ایک ہوتا ہے گناہ، گناہ کی یہ تعریف ہے حدیث میں، الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں، لوگوں کو خبر ہو، تو اسے پسند نہیں کرتا، یہ گناہ ہے۔ ایک منزل اس سے آگے ہے اور وہ اس سے بری ہے، وہ ہے بغاوت۔ بغاوت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں پھر بھی کرتا ہی جا رہا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں کھٹکے۔ گناہ کی تعریف یہ ہے حدیثوں میں، الاثم ما حاک فی نفسک
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، دل میں کھٹکتا ہے اور ڈرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے پھر بھی کرتا جا رہا ہے، گناہ نہیں ہے، یہ اس سے بری منزل ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے. علماء اور اہل اللہ کا کام ہے روکنا، منع کرنا برائی سے، حرام کھانے سے. تو علماء یہود جو تھے انہوں نے اس بات سے بھی لوگوں کو منع نہیں کیا، نہ گناہ سے نہ حرام سے روکا ہی، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا، مجلسیں، کھانا پینا اکٹھا. اور حدیث میں آتا ہے جو قوم برائی سے منع نہ کرے، نیکی کی دعوت نہ دے، اللہ پاک پھر اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ برائی سے منع ہی نہیں کرتے، خیر کی دعوت ہی نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں علماء اور ربانی اہل اللہ رب والے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ انہوں نے بھی نہیں روکا. ان قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ ایک اور گستاخی یہود کی، گستاخی بے ادبی اللہ رب العزت کی. کہا یہود نے اللہ تعالی کا ہاتھ مغلولہ، بند ہے، بند ہے. کہیں کہتے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اس قسم کی کمینی حرکتیں اور گستاخیاں اور بے ادبیاں اللہ رب العزت کی. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ہی بند کیے گئے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس سبب سے جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا. اللہ رب العزت تو انسان کو وہ دیتا ہے جو انسان سوال کرتا ہے. اللہ پاک نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا آیت نمبر 34 میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں دیا ہر وہ جو تم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ پاک کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ چیلنج ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور تا قیامت کوئی انسان گن کر دکھائے کہ مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں. سارے انسانوں کو چیلنج ہے نا. لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، کفار، بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے. اللہ پاک کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، دائیں ہیں. اللہ جل شانہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ پاک کی مثل کوئی چیز نہیں. بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا. کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا؟ جب سے آسمان ہے زمین ہے کس قدر اللہ پاک اپنی مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. تو اس سے اس اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوئی، خزانے اسی طرح ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اللہ پاک کے خزانوں سے جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے. صحیح بخاری شریف کتاب التوحید حدیث نمبر 7419، کتاب التوحید جو ہے یہ آخر میں کتاب ہے صحیح بخاری شریف میں. ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1827، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ پاک کے دونوں ہاتھ ہی فراخ ہیں.
مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب اللہ کی کتاب کی صفت آ گئی کہ کچھ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اس سے ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور کچھ بے نصیب اسی کتاب سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، بغاوت میں اور کفر میں۔ یہ جو منزل من اللہ، کتابوں من اللہ، اس سے وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی وہ جلاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، اللہ پاک اس کو بجھا دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں فتنہ فساد، اللہ پاک بجھا دیتے ہیں فتنے کی آگ کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کی زمین میں فساد کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ پاک نہیں محبت فرماتے فساد کرنے والوں سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اپناتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم مٹا دیتے ان سے ان کے گناہ، سیئات، ان کی برائیاں مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والے باغات۔ دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی ایسا ملک جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس میں ہر چیز وہ نہیں ملتی جو انسان سوال کرے، تمنا کرے۔ اللہ پاک کی جنت میں ہر چیز، جو سوال کرو، جو تمنا کرو، جو خواہش کرو، اللہ کی زمین پر کوئی ایسا شاپنگ مال نہ بنا ہے، نہ تا قیامت بنے گا کہ جہاں ہر انسان کو ہر ضرورت میسر ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو۔ قائم کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تورات اور انجیل پر جو عمل کرتا ہے وہ قرآن مجید پر ایمان لے آتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہی قائم کرنا ہے تورات اور انجیل کو۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرماتا، جب ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بارش، نیچے سے فصلیں، پھل، میوے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے قدموں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو انصاف پسند ہے، انصاف پسند امت، سارے غلط نہیں ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اکثریت برائی والے اور کچھ حقیقت پسند۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.